قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی جی اگر یہ لوگ اپنے آباؤ اجداد، اپنے بیٹوں، و اخوانکم اپنے بھائیوں، و ازواجکم اپنی بیویوں، و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، فرمایا اپنے کنبے قبیلے، اور اسی طرح فرمایا و اموال اقترفتموہا، جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے، و تجارۃ تخشون کسادہا، اور تجارت کا سامان جس کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جس کا ان کو خوف ہے، دلوں میں خوف ہے کہ یہ ہمارا تجارت کا سامان یہ ختم نہ ہو جائے، کوئی کھینچ کر نہ لے جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ان کے گھر جہاں یہ رہائش پذیر ہیں، فرمایا تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہ ان سب چیزوں کو فرمایا من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب اگر رکھتے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں، تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر صبر کرو کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کی سزا آنے والی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے ایک محبت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ محبت انسان کو کن چیزوں سے ہوتی ہے ان کا تذکرہ فرمایا، آباء و اجداد سے ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں سے، اور اسی طرح فرمایا وعشیرتکم، قبیلے کنبوں سے محبت ہوتی ہے، اور فرمایا وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، مال سے ہوتی ہے، تجارت سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کو زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا، اس کا انتظار رکھو۔ اب محبت تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے طبعی محبت، یہ جو طبعی محبت ہوتی ہے یہ انسان کو اولاد سے، ماں باپ سے، مال سے، تجارت سے انسان کو طبعی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت ایمانی ہوتی ہے، اب انسان کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اب ایک محبت ہوتی ہے محبت عقلی، اب انسان کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں عمل یہ نہ کروں، لیکن انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بغیر ہماری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی۔ اب جو صحابہ اکرام نے محبت کی ہے، صحابہ اکرام نے محبت طبعی کو چھوڑ کر محبت ایمانی اور محبت عقلی کو لے کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے دکھائی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کچھ صحابہ کا گروپ جو ہے ایمان لا چکا تھا، تقریباً 37 یا 40 صحابہ اکرام تھے، ابھی ایمان لے کر آئے تھے، تو ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے چلے گئے، جا کر مکہ کے اندر عرب بیت اللہ کے گھر کے اندر جا کر وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہاں پر جس نے خطابت کی، بیان کیا، دین کی تبلیغ کی، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ وہاں جا کر اعلان شروع کر دیا، کلمے کا اعلان کیا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، وہاں کے کفار نے اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اب وہاں کا جو ابو بکر صدیق کا کنبہ تھا، قبیلہ تھا، جب ان کو علم ہوا وہ سارے کے سارے آئے، آ کر صدیق اکبر کو چھڑایا، چھڑانے کے بعد گھر میں لے کر گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، والدہ وہ وہاں پہ کھڑی، باقی قبیلہ کنبہ واپس چلا گیا۔ صدیق اکبر سے کہا گیا جب ہوش میں آئے تو والدہ ہاتھ میں ایک پیالے کا دودھ لے کر کھڑی ہے، دوائی لے کر کھڑی ہے کہ صدیق کو ہوش آئے گا تو میں اس کو یہ دودھ دوں گی، یہ دوائی دوں گی، اس کو آرام اور سکون آ جائے گا۔ جب صدیق اکبر کی آنکھ کھلتی ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا اے ماں، نہ تو دودھ کی ضرورت ہے،
نہ دوائی کی ضرورت ہے، مجھے اگر ضرورت ہے تو محمد کے چہرے کی ضرورت ہے، میں تو اس کے چہرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا پورا قبیلہ تیرے خلاف ہے، تیرا باپ بھی ان الفاظوں کو سن کر تجھ سے جدا ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ ایسے کریں، آپ ان الفاظوں کو نہ لے کر آئیں، آپ یہ دوائی اور دودھ پئیں۔ صدیق اکبر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ خود اور ایک عورت تھی، ان کو ساتھ لیا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، سیدھے حضور علیہ السلام کے گھر میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے چہرے کا بوسہ لیا، لینے کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا ماں اب مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، اب حضور کے چہرے کو دیکھ کر میری ساری تکلیفیں دور ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ ایک محبت ایمانی ہے، ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت طبی ہے۔ صحابہ کرام نے محبت طبی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ غیر اختیاری جو محبت تھی جس کو محبت ایمانی اور عقلی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام نے ان کو لیا۔ آپ بے شمار واقعات پڑھیں۔ صدیق اکبر ہجرت کی رات جب وہاں غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں، صدیق اکبر نے حضور کو ساتھ لیا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے صدیق اکبر ہو رہے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف ہو رہا ہے کوئی دشمن آپ کو دائیں جانب سے نقصان نہ پہنچا دے، بائیں جانب سے نقصان نہ پہنچا دے، آگے سے یا پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے بھائیوں ابوبکر صدیق نے حضور کو باہر کھڑا کیا، خود اندر چلے گئے۔ یہاں پر بھی محبت ایمانی کا تقاضا تھا، محبت عقلی کا تقاضا تھا۔ سوچنے والا تو سوچتا ہے کہ ابوبکر اندر نہ جاتا، اندر کوئی زہریلا سانپ ہو سکتا تھا، کوئی زہریلی چیز ہو سکتی تھی، لیکن صدیق اکبر کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور اس کمرے میں پہلے جائیں، اس غار میں پہلے جائیں کہ میرے نبی کو نقصان پہنچے۔ اگر میری ذات کو نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے، لیکن حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ محبت ایمانی ہے، یہ محبت عقلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب یہ جو الفاظ تھے یہ صرف اور صرف محبت ایمانی اور محبت عقلی کے تقاضا، جو ان کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کا پورا پہرا دے کر دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے خود مانگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح محبت ایمانی اور محبت عقلی کو لیا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی، آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر حضور کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ عجیب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عثمان غنی آج پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عثمان پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا، یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اگر حضور میری دعوت کو قبول کر گئے اور میرے گھر کی طرف آئے تو جتنے قدم حضور کے لگیں گے ہر قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایمانی اور محبت عقلی کو صحابہ نے لے کر ہمارے سامنے ایک نمونہ اور مثال پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفیر بنا کر جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بنا کر جب بھیجا، اب مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر گرفتار کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔
اب مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اے عثمان، آپ یوں کریں کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے محبت تھی، اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ عثمان غنی نے کہا، او کافرو، او منافقو، او مشرکین مکہ، میں اپنے پیغمبر کے بغیر کبھی عمرہ نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان اس بات کے تقاضا نہیں کر سکتا کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر عمرہ کر سکے۔ تو میرے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کی عقل کو دیکھیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نظر آتے ہیں، ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کافر کر کے کھڑے ہیں، ہر کافر کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے، اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آج ہم اس پیغمبر کو نعوذ باللہ اس دھرتی سے ختم کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ اب علی کو یہ علم ہے کہ باہر کافر کھڑا ہے، وہ حضور کو مارنے کے لیے آیا ہے، اگر حضور کو نہیں مارے گا تو مجھے تو مار دے گا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو جب رسول اللہ نے یہ کہا، اے علی، یہ میری امانتیں ہیں، یہ کافروں کے درمیان تقسیم کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ میرے بھائی، علی یہ کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ میری جان بھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے، علی نے فوراً تسلیم کر دیا اور بتا دیا، لوگو ایک محبت طبی ہوتی ہے، ایک محبت ایمانی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ علی نے حضور سے محبت ایمانی اور عقلی کر کے دکھایا ہے کہ وہاں بستر پر لیٹ گئے، جان جاتی ہے تو چلے جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کو کسی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ ایمان لے کر صحابہ ہم تک آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے لکھوایا، فرمایا کہ علی لکھو محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت علی نے یہ لکھا، اب مشرکین مکہ کی طرف سے جو آیا تھا اس نے کہا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی آپ اس کو ختم کر دو اور یہاں لکھ دو محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا ایمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہاں علی محمد الرسول اللہ کو لکھ کر ختم کرے اور محمد بن عبداللہ لکھے۔ تو میرے علی نے اس نام کو کبھی ختم نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت ایمانی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ صحابہ کرام نے محبت ایمانی اور عقلی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ تپتی ریت پہ حضور کے نعرے لگا رہے ہیں، جان دینا تو گوارا کر دی لیکن حضور کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ واپس شام کی طرف چلے گئے، مکہ کو مدینہ کو چھوڑ گئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا زیارت ہوئی خواب کے اندر، آپ نے فرمایا بلال کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ حضرت بلال واپس آ گئے، وہاں پہ پہنچے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی کہ آپ اذان دیں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہ محبت ایمانی تھی۔ فرمایا کہ پہلے اذان دیا کرتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تو سامنے دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ آج جب میں محمد الرسول اللہ پہ پہنچا تو مجھے میرا محمد نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو اپنے ایک کام کے لیے مکہ میں بھیجا۔ جب وہ صحابی رسول مکہ میں گئے
مشرکین مکہ نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کیا، ان کو گرفتار کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اب جناب شہید کرنے کے لیے ان کو ایک حرم پاک سے دور جگہ تھی، وہاں پر لے کر گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ابو سفیان بن حرب جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ آئے۔ انہوں نے آ کر اس صحابی سے کہا، اے حضرت زید، اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ اگر تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہوتا، اس کو یہاں پہ سولی پہ لٹکایا جاتا، اس کو ذبح کیا جاتا، آج میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا محمد اس وقت جس جگہ پہ ہے، اگر وہاں اس کو کوئی کانٹا چوبے تو زید اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے؟ ابو سفیان نے کہا تھا، او لوگوں، میں نے دنیا کائنات کے اندر ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے لوگ اللہ نے اس محبوب پیغمبر کو دیے، جنہوں نے جان دینا تو گوارا کی لیکن محبت کی ایک مثال قائم کر کے رکھ دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ایک محبت کی داستان قائم کی۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کے پاس نہ آتا، آپ کا دیدار نہ کرتا تو شاید مجھے موت آ جاتی۔ پھر رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روتے کیوں ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، روؤں کیوں نہ؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اور ہمارے درمیان ایک دن آئے گا کہ جدائی ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے سردار ہوں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم پتہ نہیں کون سے درجے میں ہوں گے، اگر ہم جنت میں چلے گئے تو ہم پتہ نہیں کون سے مقام پر ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو کیسے ملیں گے؟ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ سنے، جب یہ بیان سنا اس صحابی کا، فوراً فرمایا، جبریل، فرمایا، جی یا رب جلیل، جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن رسولوں کے ساتھ، صدیقیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا، المرء مع من احبا، اور لوگوں، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے کبھی حضور سے یہ سوال نہیں کیا۔ ایک دن ہم کھڑے ہوئے تھے، صدیق اکبر فرماتے، ایک پینڈو آیا، یعنی ایک گاؤں کا رہنے والا آیا، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کی یہ حدیث سنی تو خدا کی قسم ہمارے دلوں کو اتنی تسلی ہو گئی کہ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ آج ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی گزر جائے، آج صرف ہماری محبت ربیع الاول تک ہے۔ آج ہماری محبت ربیع الاول کے پورے مہینے میں نہیں بلکہ صرف 12 ربیع الاول تک ہے۔ ہمارے نعرے، ہمارے جلوس، ہمارا گلیوں کا سجانا، ہمارا گھروں کا سجانا، ہماری مسجدوں کا سجانا، یہ صرف اور صرف 12 ربیع الاول تک ہے۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام نے پوری زندگی حضور سے محبت کر کے دکھائی، اور ایسی محبت کر کے دکھائی گیا میرے بھائیوں کہ حضرت
عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم چل کے جا رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ حضور علیہ السلام سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، جو لوگ مجھے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی مال، اپنے عزیز اقارب، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں رکھتے، ان کو بتا دو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ الفاظ سنے، ادھر ہی سوچ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ آج مجھے بتائیں، ہمیں اپنے جان سے زیادہ حضور عزیز ہے؟ بولیں، ہمیں اپنی جان سے اگر زیادہ عزیز حضور ہے تو پھر ہم حضور کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ بس دین کا مقصد یہ نہیں، محبت کا مقصد یہ نہیں میرے بھائیوں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، آج اپنی زندگیوں کے اندر اپنے دلوں کی طرف جھک کر دیکھو، ہم حضور کی کتنی مانتے ہیں۔ یہ اوپر سے محبت ہے۔ میں نے کہا 3 چیزیں محبت کا نام ہے۔ محبت طبی، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو اولاد سے ہو، مال سے ہو، دنیا سے ہو، آبا و اجداد سے ہو۔ ایک محبت ایمانی ہوتی ہے، دل تو کہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی بھی یہی ہے کہ دل کہتا ہے یہ نہ کرو، لیکن عقل کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں۔ کیا ہم محبت ایمانی اور محبت عقلی کو لے کر چل رہے ہیں؟ صحابہ اکرام تو لے کر چلتے تھے۔ ایک غزوہ احد کا مقام تھا، حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام جس وقت کافر لوگوں نے حملہ کر دیا، اب حضور کھڑے تھے، حضور کی طرف تیروں کی بارش تھی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو طلحہ تھا، وہ فرماتے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کو اتنے تیر لگے، ان کی پیٹھ کے اوپر تیروں کے نشان تھے، پھر وہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے، ان کے جسم پر تیروں کے نشان تھے، لیکن انہوں نے محمد کے اوپر ایک بھی تیر نہیں جانے دیا۔ یہ صحابہ اکرام کی داستان ہے، اور ایک ہماری داستان ہے کہ حضور کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زراعت کا کام کر رہے تھے، اپنے کھیتوں کے اندر کھڑے تھے۔ جب پتہ چلا حضور دنیا سے چلے گئے، وہیں کھڑے کہا اللہ، آج کے بعد مجھے اپنی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتا تھا، آج اگر حضور دنیا میں نہیں رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری بینائی لے جا۔ فوراً دعا قبول ہوئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ میرے بھائی، یہ محبت ایمانی تھی، یہ محبت عقلی تھی۔ صرف دعوے نہ کرو، کل قیامت کے دن میرا نبی پوچھے گا تو نے میرے ساتھ کیسی محبت کی؟ میں کہتا ہوں حضور سے محبت ایسے کر کے دکھاؤ، ایسا کردار بناؤ، ایسا لباس بناؤ، ایسا چہرہ بناؤ، ایسا اپنا معاشرت کو بناؤ، معاملات کو بناؤ، اخلاق کو بناؤ کہ تمہیں کوئی دیکھے اور کہہ دے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ایسا نظام بناؤ، ایسے اپنے گھروں کو بناؤ۔ گھروں کے اندر نماز نہیں ہے، آج ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی ماں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اندھیری قبروں میں اتار رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کتنی فوتگیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اذان کی آواز آتی ہے، کوئی نماز کے لیے نہیں آتا۔ یہ محبت ہے حضور سے؟ یہ کس چیز کا نام ہے محبت؟ جو انسان محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلا کرتا ہے۔ یاد رکھو یہ دعوے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھو۔ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت قبصہ انصاری عورت تھی۔ حضور علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ان کے گھر کے اندر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔
حضور علیہ السلام نے کھڑے کھڑے وہاں منہ لگایا، پانی پیا۔ وہ عورت فرماتی ہیں کہ جب حضور نے پانی پیا تو میں نے وہیں سے اس جگہ کو کاٹ کے رکھ لیا، اور میں نے رکھ لیا، میں نے کہا یا اللہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے گھر کے اندر برکات پیدا ہو جائے۔ اتنی صحابہ کو محبوب تھی۔ حضور بال کاٹتے تھے، بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضور وضو کرتے تھے، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا خون نکلتا تھا، صحابہ اکرام اپنے پیالے کے اندر خون ڈال کر سائڈ پہ جا کر گرانے کی بجائے اس کو پی کر آ جاتے تھے، آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ میں خون گرا کر آ چکا ہوں۔ لیکن اللہ فرشتے کو بھیج کر کہتا تھا یہ خون گرا کر نہیں آیا بلکہ پی کر آیا ہے۔ میرا نبی پوچھتا ہے کیوں پی کر آیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اس لیے پی کر آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن شاید اسی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ میرے بھائی کیا دین ہے؟ صرف یہ دین نہیں ہے کہ ہم جناب 12 ربیع الاول تک نعرے بازی کریں، جلوس نکالیں، آپ سب کچھ کرو، میں کہتا ہوں ساتھ اپنے کردار کو بھی بناؤ۔ ہم 12 ربیع الاول آئے، ہم ارادہ کریں یا اللہ حضور کی کوئی سنت ہماری زندگیوں سے نہیں جانی چاہیے۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں، مجھے ایک بندہ بتا دے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرتا ہے۔ حضور نے تو کبھی مسواک نہیں چھوڑی۔ کوئی ایک بتا دے کہ میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں، حضور تو کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی ایک بتا دے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ذہن میں آئی، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام پر کچھ دن کے لیے وحی کا نزول ختم ہوا۔ قرآن کہتا ہے کچھ دن کے لیے وحی کا نزول ختم ہوا کہ وحی نہیں آ رہی تھی۔ کافر لوگوں نے مذاق بنا دیا، کہا کہ اس پر وحی نہیں آتی، اس کا اور اللہ کا تعلق ختم ہو چکا، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کو پریشانی پیدا ہو گئی۔ ہم سوچے ہم نے کتنے دن ہو گئے اس وحی کو اٹھایا نہیں ہے۔ حضور کے لیے تو کچھ دن کے لیے وحی کا انقطاع ہوا، نہیں آ رہی تھی تو حضور تڑپ رہے تھے۔ ہمیں کتنے دن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اس وحی کو نہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کبھی سوچو میرے بھائیوں، ہم اگر یہ عمل کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حضور کی اطاعت کرو، حضور کی فرما برداری کرو۔ جب تم حضور کی فرما برداری کرو گے اللہ فرماتے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے من احیا سنتی، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کروں، فرمایا من احیا سنتی، وہ میری سنت کو زندہ کرے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کر لی، فرمایا کہ کان معی فی الجنہ، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں، تو اس لیے آج سے سارے عہد کریں کہ ہم حضور کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے چہرے حضور کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق، ہمارا معاشرہ، ہمارے اخلاق، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نمازیں حضور کی سنت کے مطابق۔ 12 ربیع الاول آئے، ربیع الثانی آئے، کوئی مہینہ آئے، ہر مہینے کے اندر ہمارا ایک نعرہ ہو ہم محمد کے غلام ہیں اور ہم حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔